یہ خوفناک آیت اور بھی بھیانک منظرنامہ پیش کرتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کو زندگی کے ہر میدان میں شدید ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین کی ذہانت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیں آئیں اس آیت کو جانچتے ہیں۔ اگر گواہی دینے کے لیے 2 آدمی موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 خواتین کی گواہی قبول کی جائے، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے یا غلطی پر ہو تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ قرآن سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282۔ اس آیت کے مطابق 2 خواتین ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں، یعنی کہ خواتین ذہنی طور پر مردوں سے کمتر ہیں۔ کتنی مہارت سے پوری کائنات کا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک عورت خطا پر ہو تو دوسری اس کو یاد کروا سکے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ مرد بھی تو بھول سکتا ہے؟ اگر وہ بھول جائے یا غلطی پر ہو تو اس کو کون یاد دلائے گا؟ کچھ مذہبی حمایتی اس آیت کی حمایت میں یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ایسا کہا گیا ہے کیونکہ خواتین کو بھولنے کی بیماری یعنی ڈیمنشیا زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ بیماری مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور عمر کے آخری حصے میں مرد اور خواتین دونوں ہی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی تمام خواتین کو یہ بیماری نہیں ہوتی، بس چند خواتین کو عمر کے آخری حصے میں ہو جاتی ہے، پر وہ تو مردوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کیسے ایسا کہہ سکتا ہے کہ اس بیماری کے ہونے کی قیمت صرف عورتیں ادا کریں؟ لہٰذا ان کے بیان کو ادھورا اور مرد کے بیان کو مکمل اور جامع سمجھا جائے۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ آیت بنائی تو اس کو یہ علم نہیں تھا کہ مردوں کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے، ورنہ وہ ایسی آیت کبھی بھی نہ بناتا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیوں خدا نے ایسا عمومی قانون بنایا جس میں تمام خواتین کو شامل کر دیا گیا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ تمام خواتین اس بیماری کا شکار نہیں ہوتی؟ یہ کرنا تو بالکل ایسا ہے جیسے چاکلیٹ کھانے پر پابندی عائد کر دی جائے، کیونکہ کچھ خواتین کو چاکلیٹ سے زیادہ رغبت ہوتی اور اس کے بیجا استعمال سے وہ بہت موٹی ہو جاتی ہیں، اس لیے تمام خواتین کا چاکلیٹ کھانے پر پابندی لگا دی جائے۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی حمایتیوں کا یہ جواز کتنا نامعقول ہے۔ جہاں تک ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین مردوں کے ہی جتنی ذہین ہوتی ہیں، اس بات کو اگر نسلی امتیاز پر پرکھا جائے تو نمایاں طور پر واضح ہوگا، بجائے کہ یکساں اجناس پر۔ تو جدید علوم و تحقیق کے مطابق عورت اور مرد کی ذہانت کا معیار برابر ہے۔ ایک بار پھر آپ کا خدا غلط ثابت ہوا۔ 15ویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسی لیے گواہ دینے کے وقت 2 خواتین کی گواہ ایک مرد کے برابر ہے، 2 خواتین کی گواہ ایک مرد کے برابر ہے، اسی لیے اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو کئی جگہ 5 یا 6 جگہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں۔ صرف ایک جگہ، صرف ایک ہی آیت میں اشارہ ہے کہ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282، چیپٹر 2 ورس نمبر 282، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن مجید کے سب سے لمبا سورہ ہے، اور اس میں سب سے لمبی آیت ہے 282۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جب بھی آپ آپس میں کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں ایک مقرر وقت کے لیے، آپ اس کو لکھ لو، اور آپ میں سے 2 مرد کی گواہی لو۔ اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک اگر غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اکثر آپ اردو ترجمے میں یا انگریزی ترجمے میں پائیں گے ترجمہ، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ عربی لفظ تزیل، تزیل کا مطلب غلطی کرنا۔ اگر کوئی عورت غلطی کرے، ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اور آپ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں۔ مثال کے طور میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 سے 108 میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وصیت لکھو، وراثت کے بارے میں، میراث کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں اپنی وصیت لکھو، اور 2 عدل والے گواہی لو۔
اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو 2 جسٹ اچھے گواہی لو. اس میں یہ نہیں لکھا ہے مرد یا عورت. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پہ حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے, اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے, اس کو کم از کم 4 گواہی پیش کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص عورت کے عزت کے بارے میں غلط چیز کہتا ہے, اسے کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی, صرف معاشی حالات میں. اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت برابر ہے. وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 10 تک کے, جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے. اسے 4 بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. اور 5ویں بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس کے فوراً بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے وہ بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور 4 بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, اللہ کو گواہ مان کے. اور 5ویں بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالت میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے. عام طور پہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. اور کئی بار جس طریقے سے معاشی معاملات میں فائنینشیل ٹرانزیکشن میں مرد کی گواہی بہتر ہے, اسی طریقے سے کئی معاملات میں صرف خواتین کی گواہی لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کا غسل دیا جاتا ہے, اس وقت صرف عورت کی گواہی لی جا سکتی ہے, مرد کی گواہی اس وقت نہیں لی جا سکتی. اور ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور صحیح حدیث پر. اور آپ جانتے ہوں گے ہزاروں حدیث ہے جس کے اہم راوی کئی بار خاتون ہیں. اور ایک اچھی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی, ان کے ذریعے 2210 احادیث انہوں نے اکیلے روایت کی. اور ان کے راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایک عورت ہے, ام المومنین, وہ خاتون تھی. یہ ہمارے دین کا بنیاد ہے, اس میں ایک ہی گواہ ہے. روایت ہوتی ہے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, پھر وہ کہتی ہے دوسری کسی کو, تیسرے کو, چوتھے کو, لیکن گواہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک خاتون تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پہ اسلام میں ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے.